बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं 89 डिजिटल। पिछले चंद दिनों से एक हाफजाबाद का इंसिडेंट क्या, एक वो तमाशा सा है जो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। वो डीपीओ हाफजाबाद के ऑफिस का एक वाक़या वहाँ पर जो पेश आता है, वो वाक़या क्या है कि उनका वॉशरूम, उनके ऑफिस का वॉशरूम जो है वो एक एमपीए साहब के साहबजादे जो हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। और उस इस्तेमाल के बाद जो है अचानक डीपीओ साहब अपने ऑफिस आ जाते हैं और वॉशरूम से बाहर निकलते देखते हैं तो उनको बड़ा गुस्सा आता है और वो उसको शटअप कॉल देते हैं और गेट लॉस्ट बोल कर अपने जो मतहत हैं उनके ज़रिए उनको बाहर निकाल देते हैं। एमपीए साहब के साहबजादे की जो थी वो बेइज्जती हुई और वो उनसे बर्दाश्त ना हुई, जिस पर साहबजादे ने अपने वालिद मोहतरम के साथ आकर सारा वाक़या बयान किया। और उसके बाद हाफजाबाद के जो मुकामी क़यादत है, सियासी क़यादत जो है, उनके साथ खासी मुशावरत भी की गई। और सायरा अफजल तारड़ जो हैं ग़ालिबन वो एमएनए, वहाँ की मुकामी एमएनए हैं, और फिर उनके इल्म में ये सारा मामला लाया गया। ये बहरहाल मामला तो आप सबको पता है जो कुछ चल रहा है कि डीपीओ हाफजाबाद जो कामरान साहब हैं उनको फिर वहाँ से तब्दील करवाया गया। डीपीओ साहब और ये एमपीए के साहबजादे साहब का जो मामला है ना, इसमें मैं अगर आपके साथ बयान करूं तो ये एक नूरी और नारी का जो फ़र्क है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। ये ना हमारे महकमों में ख़त्म होता है और ना ही हमारी सियासत में ख़त्म होता है। अगर उसने उनका वॉशरूम इस्तेमाल कर भी लिया तो इसमें कौन सा ऐसा तूफ़ान आ गया कि अगले की हद तक करके उसको बेइज्जत करके वहाँ से निकाला जाए। और यही बात मैं एमपीए साहब के साहबजादे के लिए भी कहूँगा कि अगर वहाँ पर सिर्फ वॉशरूम जो है वो डीपीओ के ऑफिस के अंदर ही वॉशरूम जो है, उनके जो अपना पर्सनल ज़ाती ऑफिस है वहाँ पर ही वॉशरूम नहीं था, वहाँ पर और भी वॉशरूम हैं जो कि मतहत अहलकार अफसरान जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो वॉशरूम भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन उन्हें भी वो वॉशरूम जो हैं उनमें और डीपीओ का जो अपना ज़ाती वॉशरूम है ऑफिस का, उनमें भी बहुत फ़र्क नज़र आया। और उन्होंने जो मतहत अफसरान इस्तेमाल करते हैं, गंदा कह लें कि वहाँ पर गंदगी काफ़ी होती है, उस तरह से साफ़ सफाई सुथराई नहीं होती जो डीपीओ के वाशरूम में थी, तो उनको भी शायद वो वाशरूम पसंद ना आए और उनको हद तक लगे कि मैं एमपीए का साहबजादा हूँ और मेरे लिए जो है वो डीपीओ का जो ज़ाती वाशरूम है वो इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरा वाशरूम मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों साइड से जो है ना वो अपना एहतियात अगर बरती जाती, अगर एमपीए साहब का साहबजादा दूसरा वॉशरूम भी इस्तेमाल कर सकता था, वहाँ ना जाता, तो ये उनकी हद तक ना होती, वहाँ पर उनकी बेइज्जती ना होती, डीपीओ साहब जलाल में ना आते। लेकिन डीपीओ साहब जो हैं, अगर देखें ये कोई जितने भी आपके सरकारी ऑफिसेज हैं और जितने भी दफातर कह लें और जितने भी अमलाक हैं, ये ऑफिसर्स की या जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनकी कोई ज़ाती जागीर नहीं है। ये सब हमारा पब्लिक का जो है वो पैसा लगा हुआ है वहाँ पर, हमारे पब्लिक की तरफ से दिए गए टैक्स की वजह से वो इन ठंडे कमरों में बैठकर बड़े अच्छे अच्छे वाशरूम इस्तेमाल करते हैं वो। तो अगर नुमाइंदे जो हैं वो अवामी नुमाइंदे जो हैं, सियासी शख्सियात जो हैं, वो उनको भी इसके मुतल्लिक कुछ सोचना चाहिए कि आम आवाम जो है वो जो अगर वाशरूम इस्तेमाल कर सकती है तो वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये बड़ा एक फ़र्क है नारी और नूरी का। और महकमा पुलिस में ख़ासकर मैं आपको बताऊं कि जितनी भी पीएसपी क्लास है, पुलिस कैडर के जितने भी अफसरान हैं, वो और जो रैंकर्स हैं उनके दरमियान जो है ना बड़ा एक फ़ासला है। और रैंकर्स को इस महकमे में जो है वो जो अपना पीएसपी क्लास है वो अच्छी नज़र से नहीं देखती और उनके मुतल्लक वो बस कह लें कि कुछ ऐसा ही है कि जैसे वो कुछ अपना बहुत ही निचली सतह के या कमज़ोर लोग हैं, या मैं अब कुछ वो लफ्ज़ कहना नहीं चाह रहा कि जो लफ्ज़ यहाँ पर कहना चाहिए। बहरहाल ये एक नारी और नूरी का फ़र्क जो है ये साल हा साल से कई दहाइयों से तो हम देखते आ रहे हैं और इसी फ़र्क की वजह से
کہ آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ایک اس رنجش کی وجہ سے کہہ لیں یا ان کے درمیان جو اپنا رینکرز اور پی ایس پی کلاس ہے ان کے درمیان اتنی خلا ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی میرے خیال 27 یا 28 ہزار پولیس افسران اور اہلکار اس ناری اور نوری کے فرق کا جو ہے وہ نشانہ بن چکے ہوئے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے افسران جن کو آؤٹ آف ٹرن پروموشنیں ملی تھیں وہ ان کے خلاف پھر کیس کیا گیا، اور یہ کیس کس بیس پر کیا گیا، کس کے کہنے پر کیا گیا، اس کے پیچھے کیا گراؤنڈ بنائی گئی، کون کون سے افسران لاہور میں تعینات تھے اس ٹائم، وہ افسران وہ اس کیس کے پیچھے تھے، اور انہوں نے جتنی بھی آؤٹ آف ٹرن پروموشنیں جو کہ خلاف قانون کہتے تھے بنی تھیں، اس حوالے سے کیس جو ہے وہ کورٹ میں پروڈیوس کروایا، اور پھر کوئی 27-28 ہزار پولیس افسران و اہلکار جو آؤٹ آف ٹرن پروموشنیں لے کے اس محکمے میں موجود تھے، ان کی پروموشنیں واپس ہوئیں۔ جو ڈی ایس پی تھا اس کو واپس انسپیکٹر کر دیا گیا، سب انسپیکٹر کر دیا گیا، ایس پی کو انسپیکٹر کر دیا گیا، جو ایس آئی تھا اس کو حوالدار کر دیا گیا۔ اس طرح سے بہت سے ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار جو ہے وہ اس فرق کی وجہ سے افیکٹ ہوئے تھے، اور بے شمار جو تھے وہ تو اپنی نوکریاں ہی چھوڑ گئے تھے اور انہوں نے دوبارہ جوائننگ نہیں لی۔ دیکھیں اب جب کسی نے بطور ایس پی یا ڈی ایس پی کسی جگہ کام کیا ہو اور اب اس کو دوبارہ کہا جائے کہ وہ بطور انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر اب وہاں پر کام کرے، تو وہ اس کے ایک تو سٹیٹس میں بھی فرق آتا ہے، اس کی عزت میں بھی فرق آتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ بھی جا چکی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ جو ہمارے ڈی پی او صاحب ہیں کامران صاحب، ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ خاصے جلالی طبیعت کے مالک ہیں، اور اس کیس کے بعد یہ جو کیس آیا ہے حافظ آباد کا سامنے آیا ہے، ایم پی اے صاحب کے صاحبزادے کی جو تذلیل وہاں پر کی گئی ہے، اس کے بعد ڈی پی او صاحب کا تبادلہ کروایا گیا، اور فوری طور پر یہ نشر بھی کیا گیا کہ ڈی پی او صاحب کو بدلوال دیا گیا ہے، لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ڈی پی او صاحب ابھی وہیں پر موجود ہیں اور چارج انہی کے پاس ہے، جس کے بعد بہت بے چینی اور تذبذب کا شکار ہوتی ہے وہ پارٹی، سیاسی پارٹی جن کے ساتھ ڈی پی او صاحب کی چپکلش جو تھی وہ چل رہی تھی۔ بہرحال کوشش کر کے انہوں نے اگلے 5-7 دنوں میں ڈی پی او صاحب کو وہاں سے تبدیل کروا ہی دیا، اور وہ وہاں سے ان کو جانا پڑا۔ اب جو جلالی طبیعت کے ڈی پی او ہیں کامران صاحب، ان کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے بھی 2-3 جگہ پر کہیں پوسٹنگ ان کی، اسلام آباد میں ایک جگہ پوسٹنگ تھی، وہاں پر بھی خاصی جلال جو ہے وہ متحدوں کو دکھایا کرتے تھے، اور ایک کسی تھانے کے محرر کو غالباً انہوں نے کچھ اس کی کلاس لی، اس کو ڈانٹا، اس کو برا بھلا کہا اور ایبیوزنگ کی، تو اس نے محرر نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان ایس پی صاحب کے ساتھ وہاں پر ان کے خلاف جو ہے ایک رپٹ بھی لکھی، جو سارا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا اس کی رپٹ اس نے لکھی تھی۔ اسی طرح کالے کی منڈی میں ایک متحد افسر کو جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا، اس کے ساتھ بھی خاصا برا سلوک کیا انہوں نے اور اس کو ایبیوزنگ کی، تو اس متحد افسر نے بھی جواب میں وہی زبان استعمال کی جو ڈی پی او صاحب نے اس کے ساتھ زبان استعمال کی تھی۔ بہرحال دیکھیں اپنے متحد کے ساتھ یا عام پبلک کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو جو ہے وہ عوامی نمائندے کہہ لیں یا عوامی نوکر کہہ لیں یا عوامی خدمتگار کہہ لیں، تو آپ لوگ کوئی علیحدہ کلاس نہیں ہے، کوئی اپنا نوری مخلوق نہیں ہے آپ لوگ، تو آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے متحدوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ ٹھیک ہے اپنا پڑھے لکھے اور ویل نون اور ویل آف پرسنالٹیز آپ لوگ ہوتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو تربیت اس چیز کی بھی دی جاتی ہے کہ آپ عوامی خدمتگار ہیں، عوام کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ انصاف فراہم کرنا ہے انہیں، اور اس طرح کے معاملات سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے جو کہ کل کو بدنامی کا باعث بنے، بے عزتی کا باعث بنے۔ دیکھیں اس کے لیے یہ بڑا ایک محکمے کے لیے نا بڑی شرمندگی والی بات ہوتی ہے کہ کسی افسر کے رویے کی وجہ سے، اس کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اس کا تبادلہ کیا جائے وہاں سے۔ یہ سارے محکمے کے لیے جو ہے نا بڑا ایک جو سربراہ ہے محکمے کے، ان کے لیے بڑا ایک یہ شرمندگی کا بھی باعث بنتی ہے یہ چیز کہ ایک افسر وہ قابل ہے اور کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ کچھ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے اس کو وہاں سے تبدیل کرنا پڑے، اور کچھ سیاسی یا با اثر لوگ یا پرائیویٹ با اثر لوگ جو ہیں وہ جو ہیں اس چیز پر حاوی ہوں اور وہ اس افسر کا تبادلہ کروانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ بھی جو ہے بڑی شرمندگی والی بات ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے واقعات سے اجتناب کرنے کے لیے اپنے رویوں کو درست کرنا پڑے گا۔
گا، اور کام کا ڈپریشن بھی ہوتا ہے، ٹینشن بھی ہوتی ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے، لوگ سٹریس میں بھی ہوتے ہیں افسران جو ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کوئی ڈپریس، کوئی ٹینشن، کوئی بے چینی، کوئی اوور لوڈ کام کا جو ہوتا ہے وہ اس کا جو ہے وہ غصہ کسی دوسرے پر نکالیں یا کسی اور پر کہیں۔ اب دیکھیں نا، میں ابھی ایک دیکھ رہا تھا اپنا سوشل میڈیا پر ہی، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جی سائرہ افضل تارڑ کی ایک کوئی ان کے ساتھ خاتون ہوتی ہیں، خوشنود جاوید غالباً اس کا وہ میرے خیال نام انہوں نے بتایا ہے، تو ان کی طرف سے کوئی سوشل میڈیا پر بھی کمپین کی گئی کہ اپنا یہ جو ڈی پی او صاحب ہیں یہ اپنا ایڈکٹ ہیں اور کوئی نشہ وشہ کرتے ہیں، تو یہ معاملات جو ہے نا پھر وہ کسی جگہ پر جا کر رکتے نہیں ہیں، تو پھر جس کا جو جہاں دل کرتا ہے اس پر کوئی بھی تہمت لگا دیتا ہے، کوئی بھی الزام لگا دیتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی صداقت ہو یا نہ ہو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر آپ لیتے ہیں تو لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بڑی پذیرائی بھی دیتے ہیں اور بڑی کوریج بھی اس کو ملتی ہے، اور لوگ ایسی چیزوں کو دیکھتے بھی بہت شوق سے ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہیں اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے، اور پھر جب ڈی پی او صاحب کا تبادلہ ہوتا ہے تو وہ لفظ جو گیٹ لاسٹ ڈی پی او صاحب نے ایم پی اے صاحب کے صاحبزادے کو بولا تھا، اس کے جواب میں پھر تبادلے کے بعد جب چارج چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پر جو اپوننٹ پارٹی یعنی کہ جو سیاسی پارٹی ہے، وہ میاں شاہد بھٹی وہ جو ہیں ایم پی اے صاحب، اس پارٹی کی جانب سے پھر سوشل میڈیا پر اس کا جواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے ناؤ یو گیٹ لاسٹ۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، جو ہے وہ جگ ہنسائی کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ اس قسم کے معاملات سے پولیس افسران کو بھی اور جو ہمارے منتخب سیاسی نمائندے ہیں ان کو بھی جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور کسی کو بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو نوری مخلوق نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم سب برابر ہیں اور ہم سب کے حقوق برابر ہیں، ہم سب کی ضرورتیں بھی جو ہیں وہ بھی جو پبلکلی ہیں وہ بھی برابر ہیں۔ اس کا ہمیں بہت بہت خیال رکھنا پڑے گا آئندہ اس قسم کے معاملات سے بچنے کے لیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔